اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم۔ کچھ احساسات، کچھ لمحے، کچھ زندگی میں ایسے اگر آپ دیکھیں تو ہر جگہ آپ کو ایسے کچھ لوگ نظر آتے ہیں جن پر ترس کھانے کو جی چاہتا ہے، اور جن کی کے لیے اگر آپ آواز نہیں اٹھاتے تو آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا رہے گا۔ اور یہ ایک حدیث بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں بھی فرماتا ہے کہ اگر آپ کسی برائی کے خلاف آواز نہیں اٹھاؤ گے تو مطلب آپ ایمان کے بہت نچلے درجے میں ہو۔ اور یہ 3 نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ سب سے پہلے آپ اس کے خلاف کچھ ایکشن لوگے، اور دوسرا اس کے مطلب زبان سے اس کو منع کرنے کی کوشش کرو گے، اور تیسرا آپ فیل کرو گے، آپ دل میں کہو گے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یا ایسا ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کو مطلب جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو والدین کے لیے وہ بہت خوشی کے باعث ہوتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ خوشی کو مناتے ہیں، خاص کر اگر وہ بیٹے ہوں۔ بیٹی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بیٹے بھی اللہ تعالیٰ کی مطلب یہ ہے کہ انعام ہے۔ تو یہی معاشرہ کچھ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور مختلف قسم کے ماحول میں وہ بچے، وہ نوجوان پلتے ہیں، پولتے ہیں، اور ایسے غلط اثرات اور غلط ماحول میں صحبت اختیار کر لیتے ہیں کہ جہاں سے پھر ان کا دنیا میں آنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ ایک نعمت کے لیے ہزاروں نعمتیں قربان کر دیتے ہیں، اور اپنی زندگی سے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں، اور وہ کسی گوشہ نشین جوبڑ گندی نالوں میں اور دور دراز کسی پل کے نیچے یا روڈوں پر پڑے رہتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں دنیا کے کٹے ہوئے اور مطلب دنیا کے بہت زیادہ افسردہ اور مظلوم جسے کہا جائے کم نہیں ہوگا۔ میں نشیوں کی بات کر رہا ہوں، پاؤڈریوں کی بات کر رہا ہوں، جو ڈرگس لیتے ہیں، ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے گھر والے ان کا حال بھی نہیں پوچھتے، اور نہ ان کے پاس کوئی سلوشن ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا جائے، کیونکہ ہزار علاجوں کے باوجود وہ یہ لت نہیں چھوڑتے، وہ اس سے چھٹکارا نہیں کر پاتے۔ کیا ایسا اس میں ملایا ہوتا ہے دنیا والوں نے یا ظالم لوگوں نے کہ اس سے بندہ پھر مشکل سے ہی جان چھڑا پا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، جو یہ کام کر رہے ہیں، جو جس طریقے سے اس میں حصہ ڈال رہے ہیں کہ اس چیز کو پھیلانے میں، بنانے میں اور چلانے میں، جو یہ حصہ ڈالتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور اگر ہدایت نہیں تو ان کو نیست و نابود کرے، ان کو برباد کر دے، کیونکہ ہزاروں نوجوان، بوڑھے، مرد، عورتیں بھی آج کل آپ کو دیکھنے کو ملے گی کہ یہ نشے میں دھت پڑے ہوتے ہیں، اپنے حالات سے بے خبر ہوتے ہیں، اور جب یہ مر جاتے ہیں تو گل سڑ جاتے ہیں۔ ان کو دفنانے کے لیے بھی کوئی مطلب انتظام نہیں ہوتا، ایسے ہی لوگ مٹی ڈال کر چلے جاتے ہیں۔ ان کو فاتحہ پڑھنے کا بھی کوئی وہ نہیں ہوتا، ان کا جنازے کا بھی کوئی وہ نہیں ہوتا کہ ان کا جنازہ پڑھایا جائے، ان کو غسل دیا جائے۔ تو اس قسم کی ذلت اور ان قسم کی افسوس اور
ایک برا انجام کے ساتھ یہ لوگ دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں، نہ جانے کس جرم کی سزا پاتے ہیں، اور کیا ان کے والدین یا ان کے جو بھائی بیوی بیٹے ہوتے ہیں ان کو کیا سزا ہوتی ہے، جو بھی ہوتی ہے اچھی نہیں ہوتی۔ اور ایک زندہ معاشرہ، ایک جاندار معاشرہ، اس کے لیے احساس اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے کہ وہ اس چیز کو روکے، اپنے اپنے استطاعت کے مطابق روکے، اپنے اپنے وسائل کے مطابق روکے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی عہدہ دیا ہے، کوئی طاقت دی ہے، اگر وہ چیف منسٹر ہے، اگر وہ آئی جی ہے، اگر وہ کوئی انسپیکٹر ہے، اگر وہ کوئی ایس ایچ او ہے یا ایس پی ہے، یا جو بھی متعلقہ ادارے ہیں، اینٹی نارکوٹکس والے ہیں، مولوی حضرات ہیں، والدین ہیں، ٹھیک ہے، تو سب کا اساتذہ ہے، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ بڑے بھائیوں کا چھوٹے بھائیوں پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ فرداً اس طرح کے نوٹسز لیتے رہے، اپنے بچوں کے، اپنے چھوٹوں کا خیال رکھ کے ان حجروں میں جائیں، ان بیٹھکوں میں جائیں، ان محافل کو نوٹ کرے کہ جن محافل میں ان کے چھوٹے یا جو بیٹے ہیں وہ بیٹھتے ہیں، اچھا ان میں پوڈری کون ہے، چرسی کون ہے، سگریٹ کون پیتا ہے، شراب کون پیتا ہے، ان کو نوٹ کرے، اور پھر اپنے انہی پیاروں کو منع کرے کہ بھائی تم نے وہاں نہیں بیٹھنا ہے، اور تم نے وہاں ان کے ساتھ نہیں جانا ہے۔ تو خدا را اس چیز کو سیریس لے، کیونکہ یہ دن بدن یہ اس معاشرے میں بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے، اور ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں، ہاسٹلز میں، بہت سے اداروں میں اس کا جو مطلب یہ ہے اثر گیا ہوا ہے، اور نوجوان اس کو کافی تیزی سے اس کو مطلب فالو کر رہے ہیں، اور انجام کا ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ یہی ہوگا جو میں نے دکھایا ہے اس بڑے سے ویلاگ میں۔ تو آپ دیکھیں گے، آپ مطلب اتنا شعور رکھیں گے کہ اپنے بچوں کو یہ دیکھ کے منع کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ جتنا ہو سکے اس کے خلاف مطلب وہ ایکشن لیا جائے، وہ اقدامات اٹھائے جائیں، جو بھی جتنا جتنا اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہوئی، اور اس طاقت کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ میں پوچھوں گا، میں اس ہر چیز کے بارے میں پوچھوں گا جس کو میں نے اس ذمہ داری بھی دی ہے، اور جتنا میں نے ان کو طاقت دی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمارے بچے بزرگ سب ان لعنت سے بچے رہے، اور اس ویڈیو کو دیکھے، غور سے دیکھے، اور احساس کرے کہ کن کن گھروں کے روشن چراغ جو ہے وہ بجھ گئے ہیں، وہ برباد ہو گئے ہیں، وہ رسوا ہو گئے ہیں۔ تو ملاحظہ فرمائیے، اور آگے جا کر اس کو غور سے دیکھیے۔ Audio Jungle.
یہ کسی کے بزرگ، کسی کے بیٹے، کسی کے شوہر یہاں پر اس گندگی میں سڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ پاکستان کے نوجوان، خوبصورت نوجوان، وہ دیکھیں Kom Audrey, ha? Kom Audrey, gara shalta kom. بس سر جی مو صفا خبر ہے کہ لگا دوسرا اسپتال کے دا سلوک غلط کیدا منگا ټولو بخپلم منگ وایي دې سره اسپتالونو والے سلوک صحیح کوي کانا پینا دې ته ډریپو دې ته ستن دې ته ګولې طاقت دوايانې کوم خوراک د دې راځي چې دې ته ملاويږي دې چې په خوشي باندې لګ ټیم تیر کی دې خدای شته کوم دې طرف ته مقاتل سیدی په صحت روغ شو په صحیح طریقه او صحیح علاج د دې وشو دې په دې ډیرانو کې څه دا خو هلته د ډېرو غوښتنه باقاعده یې ته مخامخ لګیایي چې زه ودم قسم دی که زه ټول عمر نشه پرېږدم قسم پې خوري ولې چې ایوه دا سلوک داسې کوي چې لکه نه تا ته سید علی شاہ او جی رختیا خبر او جی اردو میں بات کریں؟ اچھا اس طرح ہے ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ، یہ معاشرہ آپ کے ساتھ اتنا ظلم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، او جی مانتے ہو اس بات کو؟ بالکل ٹھیک ہے، تو آپ اس ظلم سے نکلتے کیوں نہیں ہو؟ اگر آپ نشئی نہ ہوتے، ٹھیک ہے، آپ کو یہ موقع نہ ملتا، ٹھیک ہے، آپ کو تو یہ ان کا ظلم نظر آ رہا ہے، لیکن آپ جو اپنے ساتھ خود ظلم کر رہے ہو یہاں پہ پڑے ہوئے، ٹھیک ہے، اس سے بڑا ظلم ہے نہیں، ٹھیک ہے، آپ کو اس کچرے میں، اس گندے گٹر کے ساتھ آپ پڑے ہو، آپ کی ماں جو ہے وہ خفا ہے، آپ کی بہنیں خفا ہے، اب یہ کہہ رہے میرے بیٹے کو فون کرو، ہاں روز آ رہا ہے تاکہ مجھے لے جائے، ٹھیک ہے، تو یہ اتنا ظلم کون کر رہا ہے آپ کے ساتھ؟ آپ خود کر رہے ہو؟ او تو ہم مانگتے ہیں، نہیں مانو نہیں نا، اس سے نکلو، ہم ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ بالکل 100% ہم غلط ہے، ہم خود ٹھیک نہیں ہے، جب ہم ٹھیک ہو گیا سارا دنیا ٹھیک ہے، جب ہم غلط ہے نہیں، اور نشے کے بعد نہیں ہے، جب میں نے غلط کیا نا، جو میں نشہ چھوڑ دیا، جو مجھے کوئی تکلیف نہیں تھا، یہ پریشانی ہم لوگوں نے خود اپنے لیے بنایا تھا، اس میں اور لوگوں کو کچھ قصور نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کتے، بلیاں، یہاں پہ وہ جو چوہے ہیں بڑے بڑے، ٹھیک ہے، وہ آپ لوگوں کے اوپر گزرتے ہیں، کھانا آپ لوگ کھاتے ہو، کھانا کھاتے ہو نہیں کھاتے ہو، اچھا سردیوں میں بہت سارے مر جاتے ہیں ادھر، ٹھیک ہے، اچھا تو ٹھیک ہے، انتظامیہ حکومت ساری نااہل ہے، مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ لوگوں نے بھی تو ہمت نہیں کی ہے نا، ہمت کہاں سے لائے؟ حکومت صحیح ہے، پاکستان زندہ باد، اچھا، لیکن جو عوام ہے، یہ جو پرائیویٹ اسپتالیں بنے ہوئے ہیں نا، یہ لوگ جو ہے یہ اسپتالیں نہیں، یہ دکانیں ہیں یار، یہ ہم کو کہہ رہے تھے کہ جب افسر آ جاتا ہے اس کو کہو کہ ہم یہ جو بڑا چاول کھاتا ہے نا یہ گوشت میں پکاتا ہے، اچھا، لیکن وہ ہم خود پانی میں پکاتا تھا، اچھا، میں خود لنگری تھا ادھر، ہاں میں پکاتا تھا وہ گوشت، وہ چاول، لیکن اس میں گوشت 3 دفعہ 3 مہینے میں ہم نے گوشت دیکھا ہے، صرف دیکھا ہے، کھایا نہیں ہے، 3 مہینے میں 3 دفعہ، ہاں، اچھا، اس کا بجٹ کتنا تھا؟ وہ وہ جو آخری پروگرام تھا نا، اس میں جو بڑا افسر تھا اس نے ہم کو کہا کہ تمہارے پہ 1 کروڑ 30 لاکھ خرچہ آیا سرحد کا، اسپتالوں کا، اس نے کہا کہ اس کو میں نے پیسہ دیا ہے، اتنا خرچہ میں نے تم پہ کیا ہے، لیکن اس نے ہم کو صرف ٹیپر کھلایا، وہ بھی پانی میں پکاتا تھا، ٹیپر، شلغم، وہ ٹیپر ایسا ہوتا تھا کہ وہ اس وقت
ये जानवर भी नहीं खाता था। अच्छा, क्या हुआ था पता है? अच्छा हुआ था। अच्छा आप तो आप इतने बातों से लग रहे, इतने काबिल बंदे लग रहे हो, जिम्मेदार बंदे लग रहे हो। हमारे साथ बैठे हैं सब बच्चे। अभी अगर तुम थोड़ा सा माशरे के अच्छे फर्द होते तो भी इंस्पेक्टर होते। मैं सर जी छोड़ना चाहता हूँ। तुम्हारा जो स्टाइल है ना, ये सचो से कम नहीं है, ठीक है ना? छोड़ना चाहता हाँ, हूँ इस चीज़ को। और लेकिन हालात ऐसा है, तुम अपने मोहल्ले के मलक होते, ठीक है? इतने ख़तरनाक किस्म के बउए और इतने ख़तरनाक किस्म के मूंचे है, तो ये अभी भी जाकर अपने मोहल्ले का, अपने मस्जिद का एक ज़िम्मेदार बंदा बन सकता है। लेकिन इसने पता नहीं इस जगह को क्यों चुना है, इस गंदगी को क्यों, या तो इसको किसी की आह लगी हुई है। लेकिन जो भी लगे, बंदा कोशिश करेगा, बंदा कोशिश करेगा कि भाई मैं इससे निकलूं। ज़िंदगी का मतलब भी यही है कि आपने एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक छलांग लगाकर उसको पार करना। मैंने जी अभी आपको कहा ना कि मेरे बेटे को फोन करो कि वो आ जाए और मुझे अपने साथ ले जाए। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो आ जाए, मैं अच्छा, तुम अगर अभी इतने फिट बंदे हो, अगर दूसरी शादी भी करना चाहो तो कर सकते हो। वो तो मैंने अपनी बीवी से वादा किया था कि मैं आपको बेटों की वजह से शादी नहीं करूंगा। अच्छा, आपके बेटों के साथ रहूंगा। जबरदस्त। लेकिन वो भी मैंने नहीं किया, वो वादा पूरा इसलिए नहीं किया कि मैं इधर आ गया ना, बच्चों के साथ तो नहीं रहा। तो ये भी शादी है ना, तुमने अभी शादी जो है वो नशे से की हुई है ना, तो उसको भी छोड़ दिया है ना, तो ये बेवफाई नहीं हुई। तो असली वजह ये है, हमारे बच्चे जो है नहीं, ये बेवफाई नहीं हुई। बेवफाई इस तरह हुई ना, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे बच्चे सब छोटे हैं। जो बड़ा बेटा है वो 19 साल का है। अच्छा। तो जब हमारा बीबी मर गया तो हमारे बच्चों को सब, ये हमारा जो ससुर है वो ले गया है। अच्छा। वो उसके घर में वो रहता है। बाबा ससुर ले जाएगा नहीं तो वो क्या करेगा उसके साथ? तुम यहाँ बैठे हुए हो, तुम घर में होते, तुम उनका ख्याल रखते, उनको मदरसे स्कूल का निज़ाम उनका देखते कि भाई मेरे बेटे बड़े हो रहे हैं, तो वो ससुर के पास नहीं जाएंगे तो किधर जाएंगे? बिल्कुल, वो मजबूरी था। मजबूरी है ना। तुम अभी जाओ, अभी अच्छा मर्द बनो, हाँ, गैरतमंद बनो, ठीक है ना? उनको अच्छे तरीके से पालो, ठीक है? तो वो खुद नाना के घर से आएंगे और वो तुम्हारे साथ रहेंगे। तो मैंने जो आपको अभी पहले कहा ना, इस प्रोग्राम से पहले, कि मेरे बेटे को फोन करो कि मुझे ले जाए अपने साथ। बेटा आपको ले जाएगा? ले जाएगा इस गन के साथ। नहीं, वो जब आएगा, इस वजह से मैं उसको बुला रहा हूँ ना कि इधर मुझे। क्या नाम है उसका? अवैस नाम है। अवैस आपके जो अब्बू है, इसने बिल्कुल तौबा की हुई है। ये खुद साफ और अच्छा कड़ा मर्द बन के आपके पास आ रहा है। इसको आ जाओ, इसको ले जाओ, ठीक है ना? अभी ये आइंदा से अपने महल्ले का, अपने ख़ानदान का एक ज़िम्मेदार मर्द बनेगा, और ये है भी मर्द। अल्लाह ताला ने इसको मर्द बनाया हुआ है। इसके वालिद जो थे इस पे काफ़ी नाज करते थे और इसकी वजह से काफ़ी गुरूर किया करते थे ना वो। बिल्कुल जी, मैं कुरान का हाफिज हूँ माशाअल्लाह। कुरान का हाफिज इस तरह हूँ कि मैंने मुमताज सनद लिया है वफाक से। अच्छा। 100/100 नंबर मैंने लिया है क़िरात तजवीद में। अच्छा। ये और सऊदी अरब में मैंने मजदूरी किया है, बड़ा गाड़ी चलाया है। तो क्या वजह थी? तो जब मैं बीबी मर रहा था ना, वो उसका फेफड़ों का कैंसर था। अच्छा। डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये इसका 2 महीने बाकी है हमारे इल्म में। अच्छा। ये इसका फेफड़ा जो है सूख जाएगा, तो अभी अगर तुम आ सकता है तो आ जाओ। मैं उस वक्त आ गया, बस ज़हनी दबाव था बच्चों का, फिर वापस नहीं गया। अच्छा, तो ये शिक्के से शुरू किया तुमने? ये ऐसे शुरू किया है। चलो कहीं साफ जगह पे चलते हैं, तुम काफ़ी अच्छे बंदे हो। हाँ, सो जाते थे ना। अच्छा। तो सब बच्चे मेरे चारपाई में, 7 बच्चे मेरे साथ रहते थे। तो उस वजह से मेरे जहन पे थोड़ा बोझ पड़ गया। मैं बाहर निकलता था, बाहर तो ये सरहद में ऐसा माहौल है, हर गांव में कोई ना कोई निज़ाम चलाता है नशे का। अच्छा। सही है ना? तो हमारे गांव में 2-3 आदमी है, वो ये बेचता था, उसके साथ मैं बैठता था रात के वक्त। तो अब कोई और नहीं बैठता है, यही लोग बैठता है, ये नशे जो बदअमल लोग हैं ना, ये बैठता है। उसके साथ मैं बैठता था, बस पिया। ये जब एक बार आदमी पीता है ना, फिर ये जिस्म मांगता है। अच्छा। ये ऐसा चीज़ है। ये ठीक है, मैं मानता हूँ ये इसमें इतना ताकत होगी, लेकिन इंसान से ज़्यादा ताकत तो नहीं होगी। हमने भी गलती किया है, हमारा भी गलती है। तुम्हारी मतलब ये देखो, तुमने एक वजह से 1000 नेमतें छोड़ी हैं। बिल्कुल जी। ठीक है, एक वजह से, एक
ہوں، ایک چیز کی وجہ سے تم نے ہزاروں خواہشیں جو ہے اپنے لات ماری ہے اس کو. جی ہم نے بھی کیا ہے، لیکن کسی یہ بندے نے ہمارے لوگوں میں ہاتھ ہم کو نہیں دیا کہ بھئی یار تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. یہ معاشرہ ایسا ہے نا، معاشرے سے گلہ مت کرو، ٹھیک ہے. تمہیں خود مطلب غیرت کرنی ہوگی، تمہیں خود جو ہے وہ مطلب اتنا وہ کیا کہتے ہیں غیرت لانا ہوگا کہ تمہیں اپنے بلبوتے پہ خود آگے نکلنا ہوگا. مطلب تم ڈوب رہے ہو. میں نے اپنے دل سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس رمضان میں انشاءاللہ ادھر سے نکل جاؤں گا اور علاج بھی خود کراؤں گا. مجھے وہ دوائی میں جانتا ہوں جو دوا اس کا علاج ہے. اچھا تم ڈوب رہے ہو، ہاں ڈوب رہے ہو، مر رہے ہو، بالکل ٹھیک ہے. ہاں اور تم کہو گے کہ دن تم نے شاعری شروع کر دی کہ میرا پلانا دوست نہیں آیا، میرا پلانا رشتہ دار نہیں آ رہا. ابھی تمہارے پاس کوئی ہے یا نہیں ہے، لیکن تم ڈوبتے ڈوبتے یہ شاعری کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا، اور غمگین گانے گا رہے ہو. تو وہ تمہیں بچا دے گا؟ نہیں یہ نہیں، کیا کرو گے؟ یہ بس دیوانگی ہے. کیا کرو گا جب ڈوب رہے ہو؟ تو کیا کرو گے؟ بس یہ ہمت کرنا ہے کہ خود نکلنا ہے. ہمت سے اس سے نکلنا ہے. کسے کہتے ہیں ہمت نہیں کرے گا نا اور غیرت نہیں کرے گا تو مر جائیں گے اسی طرح گندہ نالیوں میں. کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا، فرض ہمارے اوپر آ جائے گا کہ بھئی یہ بندہ ہے کہ کوئی کچرا ہے. کتنے بندے ادھر ایسے بہت لوگ ہم نے دیکھا ہے نا، مر گیا ہے تو ادھر لوگ اس کو 200-300 روپے دیتا ہے کہ بھئی اس پر تھوڑا مٹی ڈالو. وہ مٹی ڈالتا ہے، اتنا مٹی بھی نہیں ڈالتا ہے، بس اتنا مٹی ڈالتا ہے. جنازہ نہیں ہوتا، جنازہ کچھ بھی نہیں ہوتا، دعا کوئی فاتحہ پڑھنے کوئی نہیں چیز آتا، نہیں ہوتا ہے، قبر نہیں ہوتی. ابھی 2-3 آدمی آیا ہوا تھا، اس نے کہا ہمارا، ایک نے کہا بھائی ہے، ایک نے کہا ہمارا باپ ہے، مر گیا ہے، اس کا قبر کدھر ہے؟ میں جب وہ کنارے پہ ایک دیکھا تو ایک جگہ میں ایک آدمی نے مجھے کہا ادھر ہم نے دفنایا ہے. اچھا. جب میں نے اس کو نکالنا شروع کیا، جب نکال دیا تو بیٹا بھی بھاگ گیا اور باپ بھی بھائی بھی بھاگ گیا. وہ خراب ہوا تھا نا. پھر اس نے کہا بھئی اس کو کفن میں دفنا دو اور بکسی میں بند کرو، میں اس کو لے جاؤں گا. اچھا میری بات سنو، کیا نام ہے آپ کا؟ عابد، محمد عابد. محمد عابد. محمد عابد سوچو تھوڑا، جی اتنا سوچو کہ ایک بندہ، ایک نوجوان، ایک لڑکا، ایک آدمی، اس سے بندہ اتنی نفرت کرنے لگتا ہے کہ اس کی ماں، اس کی باپ، اس کے بھائی، اس کی بیوی، اس کے بچہ بھی پھر اس سے ملنے سے انکار کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ایسا غلیظ نشہ ہے کہ یہ جو بہت قریبی رشتے ہیں، جو اس سے آگے میرے خیال میں قریبی رشتے نہیں ہیں، اور ٹھیک ہے نا، یہ بھی پھر آپ کے پاس آنے سے کتراتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ اس نے کہا کہ وہ بندہ مارا تھا، اس کا بیٹا بھی آیا تھا، اس کا بھائی بھی آیا تھا، اور وہ اس سے بھاگ گئے. اس کو، اس لاش کو، اس جگہ کو، قبر کو، جو نیم حالت میں قبر تھی، ایسی مٹی ڈالی ہوئی تھی، اس سے بھاگ گیا. تو یہ ایسی قسم کی نشہ ہے، اس قسم کا معاشرہ ہے. یہ ان لوگوں کے لیے پھر ایک ایوارڈ ہے جو یہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے یہ ایوارڈ جیتا ہے اور یہ ایوارڈ کے وہ حقدار ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، جو پھیلا رہے ہیں اور جو یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا عابد خان، کیا چاہتے ہو ابھی؟ بس سر جی اس معاشرے سے نکلنا چاہتا ہوں. تو کون ہر روز کون نکالے؟ حکومت تو آپ کو نہیں نکالے. حکومت تمہارا بہت اچھا حکومت ہے. اس کا نظام صحیح ہے. یہ جو نظام چلاتا ہے اور کرتا ہے نا، یہ صحیح کرتا ہے. لیکن یہ جو لوگ ہیں نا، یہ صحیح نہیں ہے. یہ پھر وہ ڈیوٹی نہیں کرتا ہے. حکومت جو اس پہ ذمہ داری ہے وہ صحیح کرتا ہے. لیکن یہ جو لوگ جس کو حوالے ہم کرتا ہے نا، وہ صحیح نہیں ہے. تو ابھی ہم نے خود کچھ نہ کچھ راستہ نکالنا ہوگا، ورنہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کو نکال لے گا ادھر. تو نکالنے کا ارادہ ہے؟ وہ ابھی ارادہ ہے. ایسے کڑے ہو جیسے قسم سے پاکستان آرمی کا SSG کمانڈو رہے ہو. جی میں دل کا الحمدللہ میں کافی خفا ہوں کہ کیوں اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہو. سر جی مجھے ابھی کلاشنکوف دے میں میرے سے پرندہ بھی وہ نہیں انشاءاللہ لگے گا، صحیح لگے گا. اتنا میں الحمدللہ صحیح ہوں. اچھا. مطلب اگر ابھی کوئی فوجی آپ سے رابطہ کرے کہ ہم آپ کو فوج میں بھرتی کریں گے، آ جاؤ، تو ہم تیار ہیں بالکل. مطلب بدنی اور ذہنی ہم صحیح ہے. بالکل لگ رہے ہو، مجھے لگ رہے ہو. ایسا میں ڈرائیور بھی ہے، ہیوی ڈرائیور ہوں. ادھر پاکستان میں بھی بچپن سے گاڑی چلا ہے. اچھا. اور سعودی عرب میں بہت RR ایک شہر تھا ادھر یمن کے. اور دماغ بھی اچھا کام کر رہا ہے. دماغ بھی بالکل سیٹ ہے، کوئی ایسی ٹینشن نہیں ہے. لیکن یہ لگ رہے ہو
बस ये बात है, हाँ ये जो माशरा है, हाँ, पानी के पास हम जब जाता है तो सब कहता है भागो भागो इधर भागो। तो क्यों ऐसा पता काम किया? ये क्यों कहता है हाँ कि ये जो नशेड़ी लोग हैं ये नशे के लिए चोरियां करते हैं, जिधर जाता है उधर से चीज बाबा, जब उठाता आप है। लोगों से हाँ। मैंने कहा ना, जब हाँ। आप लोगों से तुम्हारी माँ, हाँ तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बीवी नफरत करती है, तो इन लोगों से क्या गिला? अरे ना, लोगों से गिला नहीं है, गिला लोगों से गिला, हम मैं जब खुद से गिला सोचते हैं ना, खुद से गिला ये कर। क्या हमारा गलती है, हमारी किसी और की गलती नहीं है। हाँ। हाँ। चले अब दुआ करो। इंशाल्लाह। देखो मेरी बात सुनो, हिम्मत अकेले नहीं होता, हिम्मत दुआ से आती है। आप हाँ। अल्लाह से मांगो कि इंशाल्लाह। मुझे इस चीज़ से निकालो, वो आपको ज़रूर निकालेगा। आप इंशाल्लाह तौबा करो, निकालेगा, अल्लाह से उम्मीद है। आप तौबा करो, हाँ, इस्तग़फ़ार बिल्कुल। करो और हिम्मत भी करो। बिल्कुल, दो चीज़ें, आप दुआ करो हाँ जी। और हिम्मत करो। एक तब आप ही असरा है, वो खुदा है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, बस वही खुदा से हाँ। देखो, मत कोशिश करो इसी हालत में जिक्र करो और दुआ करो, ठीक है ना? और सर जी वो मैं आपको जिधर भी जाता हूँ ना, हर वक्त कुरान पढ़ता हूँ। जबरदस्त, हाँ। माशाल्लाह। याद है, ये अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज भी हाँ। है। देखो ये बड़ी शर्म की बात है, तुम कुरान को इस देखो ये गैरत के हाँ। लिए काफ़ी है, हाँ। तुम कुरान के साथ इधर इन गंदगी में लेटते हो ना, हाँ बिल्कुल। तुम्हारे सीने में कुरान है, ठीक है ना? और वही कुरान, वही सीना तुम इधर वो इस गंदगी में लाते हो, ये गैरत काफ़ी है तुम्हारे लिए, ठीक है ना? उस कुरान की खातिर, ठीक है, वैसे इंशाल्लाह इस बार इरादा किया है, हाँ। सही पक्का। उस कुरान की ये सब खातिर निकल जाओ, जाएगा ना। अपने मोहल्ले में 4 बच्चों को, अपने रिश्तेदार बच्चों को अपने मस्जिद में पढ़ाना शुरू कर दो, हाँ जी। वो भी काफ़ी है, आज अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा तो भी वो भी काफ़ी हाँ, है। कुछ बिल्कुल ना सही कुछ है। काम तो आओगे ना इस हाँ जी। माशरे। ना हम काम वाला आदमी है, काम करता है, हाँ। काम के चलिए बगैर हम ठीक नहीं है, अभी करेंगे। दुआ करो, हाँ। इस्तग़फ़ार करो, तौबा करो, इंशाल्लाह ठीक है? जी, इंशाल्लाह। तुम्हारा बेटा तुम्हें लेने ज़रूर आएगा, ठीक है? इंशाल्लाह। हाँ जी, बिल्कुल सही है। ओके, ओके। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, ये रहा इनकी एक दुनिया, ये इनकी दुनिया है। ये पड़े हुए हैं अपने हाल अहवाल से बेखबर और अपनी दुनिया से, घरों से, माँ बाप से बेखबर, ठीक है? ये इनकी ज़िंदगी है। इनको देखो, उनकी आंखों को देखो। ये उन लोगों के अवार्ड्स हैं, ये उन लोगों के इनामात हैं जो ये पेशा इख्तियार किए हुए हैं, जो स्मगलर्स हैं, ठीक है? जो ये इस काम को सरअंजाम दे रहे हैं, ठीक है? और इस तरह के पड़े हुए इन नौजवानों को अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी थी, इनको ज़िंदगी दी थी, इनको दुनिया कहाँ पर पहुँच गई है और हमारा माशरा कहाँ पर पहुँच रहा है, तो ये हमारे लिए रोक नहीं पा रहे हैं, ठीक है? और इन्हीं गंदगी में ये लगे हुए हैं। चले इससे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सैयद अली शाह। शीरिन शाह, सैयद अली शाह सैयद अली शाह जी। हाँ, ये ले लो, आजा। सर जी जो उधर लोग आया था अस्पताल वाला, हमने उठाया, इस लोगों ने हम लोग उठाया था, सारा 300 आदमी उठाया। 300 आदमी, हाँ, 300 आदमी हाँ, अस्पताल वालों ने उठाया हाँ जी, हाँ। या हुकूमती इदारों ने उठाया? हुकूमत का इदारा है, हुकूमत का इदारा। हाँ, सरकारी अस्पताल है। अच्छा। जब इसका इलाज ऐसे है ना, चाहे ड्राप नहीं चढ़ाते, अच्छा, सिर्फ आराम का गोली, आराम का गोली देते हैं। एक शाम बस हर शाम को एक गोली देते हैं। अच्छा रोटी का प्रोग्राम बिल्कुल गलत है। अच्छा ऐसे सालन देते हैं ना जो लोग उल्टी नहीं करते, अच्छा नमक भी नहीं है, अच्छा। घी नहीं है, और रोटी एक इतना रोटी देते हैं। हाँ, अच्छा जब लोग इलाज करते हैं ना, जो इस इलाज का वो खुश नहीं है, अच्छा वो बोलेगा अस्पताल अंदर में बोलेगा अच्छा कि हम जो निकल गया, अच्छा हम इससे ज़्यादा बुरा ज़िंदगी गुजार दूँ। इस वजह से कि इन लोग क्या कहते हैं अस्पताल वाला, जो बोलते हैं मुझे को रोटी दे, बस पेप उठाते हैं और इसके ऐसा मारते हैं ना, जब चोर आएगा दूसरा घर पे और चोरी करता है, ऐसे तरीके से मारेगा। हाँ, जब इस लोगों को साथ जो प्यार मोहब्बत से वो बोलेगा, हाँ, और रोटी सालन सब कुछ जो सही तरीके से अच्छा देगा। हाँ? ये सैयद अली शाह है। कहाँ से हो आप? हम मर्दान से। मर्दान से है। ज़बरदस्त किस्म का नौजवान है।
ایسے نوجوان ہمارے فوج میں ہونے چاہیے، ہمارے فٹ بال کے کھلاڑی ہونے چاہیے، ہمارے کرکٹرز ہونے چاہیے، ہمارے سافٹ ویئر انجینئرز ہونے چاہیے، ہمارے ڈاکٹر، ہمارے نرس ہونے چاہیے۔ شرم کا مقام ہے وہ جس کے خلاف یہ باتیں کر رہا ہے، وہ ڈاکٹرز یا وہ انتظامیہ جس کو وہ لے گئے تھے، ان کی خیال کیئر کرنے کے لیے، کیئر کا لفظ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں لیکن بورڈوں پہ لگاتے ہیں۔ کیئر پیار کو کہتے ہیں، پیار سے کسی چیز کو پالنے کو کیئر کہتے ہیں، پیار سے محبت سے کسی چیز کو پالنے کو کیئر کہتے ہیں۔ تو خنزیر کے بچوں، حکومت ہے کہ وہ جو لوگ ہیں، وہ جو انتظامیہ ہیں، آپ لوگوں کو اگر اللہ نے موقع دیا تھا اور یہ لوگ آپ کے ساتھ خوشی خوشی وہاں چلے گئے تھے، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے کیوں اس طرح بے دردی سے، ظلم سے، اور اس کو دیکھو، اس نے نشے کی حالت میں، اس میں اتنا احساس ہے، اتنا یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے ہمارا دی خواراش چھوڑ اس کو۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ہمارا نام انعام اللہ ہے۔ انعام اللہ ہے آپ کا نام؟ ہاں، انعام اللہ کہاں کے ہو؟ یہ پشاور کا ہے۔ پشاور کا؟ ہاں۔ اتنے اچھے زبردست قسم کے بندے ہو، کیوں کر رہے ہو اس طرح؟ یار یہ بس تھوڑا سا محفل میں بیٹھا تھا، اچھا، اور بس یہ محفل میں بس یہ پیتا تھا۔ محفل سے بھی اٹھنا نہیں چاہتے ہو؟ بس اٹھنا نہیں جاتا اور سمجھتا نہیں کہ بس ابھی تک اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہو؟ بیٹھا ہوں، بس پیتا تھا۔ محفل میں ابھی تک بیٹھا ہوا ہے، محفل سے بھی اٹھ بھی نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ اس کو چاہیے کہ یہ محفل سے اٹھے، دنیا کی اور محفلوں کو بھی انجوائے کرے۔ دنیا میں اور محفل نہیں ہے؟ بولیے نا، کیوں نہیں ہے، بہت ہے۔ ہاں، کوئی چیز ایسا ہے ایک دفعہ میں منہ بھی رکھیں گے نا، پھر بعد میں وہ چوٹا نہیں۔ دنیا کی اور محفلوں کو بھی انجوائے کرو نا، وہ دین کی محفل ہے، بہت محفل ہے۔ ہاں، دین کی محفلیں ہیں، اور سیر سپاٹے کی محفل ہیں، رشتہ داروں کی محفل ہیں، بھائی کا ٹول کا تبلیغ کی محفل ہے، بہت، ہاں، کاروبار کی محفل ہے، نوکری کی محفل ہے، تو یہ کیوں وہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایسا وجہ سے ہم غلطی ہے کہ یہ چیز پیتا تھا، اچھا ایسے وجہ سے یہ سب چھوڑتی، اچھا، یہ پیتا تھا۔ ایسے نہ کرو، ہاں، ہاں ایسے نہ کرو، تمہارے ساتھی دو نوجوان بھی وہ خراب ہو رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، اور بھی تمہیں دیکھتے ہیں تو اور بھی نوجوان لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ تمہاری وجہ سے اس طرح ہو رہا ہے۔ تم ان کو محفل نہ وہ کرو نا تو یہ اس طرح نہیں کریں گے، ہاں، ٹھیک ہے، تو توبہ کرو، استغفار کرو، یہ تم گناہ کر رہے ہو، بالکل، ٹھیک ہے، تم اور نوجوانوں کو اپنے اس پہ لا رہے ہو نا، ان کی زندگی خراب کر رہے ہو، ان کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے تم نے۔ یہ دو ان پہ اس پہ طرف کرو، یہ دو لڑکے ہیں اور کافی کم عمر ہیں، اور 17-18 سال ان کی ایج ہوگی، یہ بھی لگے ہوئے ہیں اور دھوئیں کو اڑا رہے ہیں اور اپنی زندگی کو بھی اڑا رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، اور یہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یہ تھوڑا سا عمر میں بڑا ہے لیکن پھر بھی کام اس کے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ہیں۔ تو کہاں کے ہو؟ پشاور میں؟ پشاور تاکال میں۔ تاکال کے ہو؟ اچھا، تو شرم نہیں آتی آپ کو اس طرح کی حرکت؟ کیوں نہیں آتا؟ ہاں، تو پھر بہت جاتا ہے، تو کیا کرتے ہو؟ بس ایسا وجہ اس میں گیر ہو تو اس کو چھوڑاؤ نا، جان چھوڑاؤ، تم تو اچھے بھلے خاصے بندے ہو، تم تو اتنے وہ نہیں ہو۔ ہمارا یہ دیکھو، آج سے تہیا کرو، خود بھی چھوڑاؤ خود کو اور ان کو بھی چھوڑاؤ، تم ان کی محفل میں بیٹھ کر، ان کی محفل میں بیٹھ کر ان کو چھوڑاؤ، ایسے نوجوانوں کو مت چھوڑو، ٹھیک ہے، ایسے نوجوانوں کو مت چھوڑو، ٹھیک ہے، ہاں، توبہ کرو، اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے نا، اور بھی بہت زندگی ہے، ابھی روزے آ رہے ہیں، روزوں کی، ہاں، یہ رمضان سے نہیں، یہ ہمارا وعدہ ہے، ہم ٹوٹتا ہے، تو وعدہ ایسے کرو گے نہیں، دل بھی کرتا، دل سے کرو گے نا، اللہ کو دیکھ کے کرو نا، اللہ کو محسوس کرو، ہاں، اللہ کو محسوس کرو اور اللہ سے ڈرو، دل میں نہیں، بالکل اپنے ہوش حواس میں، ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ بس زبانی جو ہے دل سے اللہ سے ڈرا اور ابھی بھی اللہ دیکھ رہے تم، بات کرتا ہے، ہاں، زبان بھی کرتے ہیں اور نشہ کرتا ہے۔ بچے ہیں تمہارے؟ ہاں، کتنے؟ 4 بچے ہیں۔ 4 بچے، وہ کیا کر رہے ہیں؟
स्कूल पढ़ता है वो थोड़ा छोटा छोटा है। हाँ, छोटा छोटा। हाँ। तो वो भी नशा करेगा? नहीं नहीं तुम जब घर में ऐसे जाओगे और ऐसे आते होगे तो वो तुम्हें देखेगा नहीं? नहीं देखेंगे। घर भी आम करता है नहीं, बाहर पटी है उधर जाता है, उसल खाने में जाता है, उसल खाने था लड़की उसल खाना क्यों पड़। अच्छा, ये देखो जानवर, गलाजत, गंदगी, और ये लोग, ठीक है, नौजवान नस्ल है तबाह हो रही है। ये कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ पे ये लगे हुए हैं। तो खुदारा जितने भी हमारे ये इदारे हैं, जितने भी हमारे जो आला हुकाम हैं, उनको चाहिए कि ऐसे इस किस्म की जो हरकतें हैं उनको रोकें और अपने नशिस्तों से थोड़ा सा उठे और इनके ख़िलाफ़ इनकी जो सप्लाई लाइन है वो काटे, कहाँ से आ रही है वो जगह देखें, तो तब जाके ये मुमकिन होगा। वरना ये लोग तो नासमझ हैं, इनको बस लत लगी हुई है और इनको अभी ये तरीका नहीं आता कि इससे निकले कैसे और इससे कैसी जान छुड़ाएं। चले देखते हैं कुछ और महफिल बनकर। अच्छा, ये इनके वो महफिल हैं जहाँ ये लोग अक्सर बैठे होते हैं, ये चीज़ देख रहे होते हैं, और पूरे पेशावर को पता है, पूरे पेशावर को ये पता है कि ये जो है इनका गढ़ है, ये इनकी जो ख़ास जगह है, वो क्या कहते हैं, जहाँ इनकी ये महफिल है, ये इंजॉय करते हैं, ठीक है। तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं बहैसियत मुसलमान के तय कि मुसलमान वो है जो एक बुराई को देखे उनको अपने इस्तिताअत के मुताबिक रोके, कोशिश करे कि उनको रोके, और हाथ से रोके, ज़बान से रोके, या सिर्फ ये एहसास करे कि यार ये काम बहुत बुरा हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। ये तीनों तरीक़ों से मुसलमान को चाहिए कि वो हर एक अपने इस्तिताअत के मुताबिक, अपने इस्तिताअत के वसत से वो इस चीज़ का तदारक करे, अपने अपने इख्तियारात को, ताकत को ज़ेर इस्तेमाल लाए और कोशिश करे कि इस चीज़ को ज़्यादा का बात हो। अच्छा, तो निकले हैं हम, निकले हैं हम कि उन लोगों को तलाश कर सके ये किस किस्म का ज़िंदगी ये एंजॉय कर रहे हैं और ये किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनकी ज़िंदगी क्या है, इनको थोड़ा करीब जानने की कोशिश करते हैं, किस हाल में ये लोग जी रहे हैं। ये पेशावर का कारखाना बाज़ार है, यहाँ पे ये लोग इस तरह नशे में लगे हुए हैं, हाँ, और अपनी ज़िंदगी को कैंसर बनाए हुए हैं। वालेकुम सलाम। तासुने उसू तपोसुना कोमा खपकी गई खुना राकुशा कोशी। ये इनके साथ हम थोड़ा सा गुफ्तगू करेंगे। स्टार्ट। हाँ, इसके अरमानों का जनाजा निकाल लेते हैं। वही भाई बहन जो चाहते हैं कि हमारा भाई है, सीना तान कर दूसरों को कहते हैं कि हमारा भाई है, नईम हमारा भाई है, वो हमें ये चीज़ ला के देगा, वो हमें बाहर सैर कराने के लिए ले जाएगा, वो मुझे अच्छे अच्छे कपड़े ले जाएगा। तो बहनें तो हैं ना आपकी? जी। कितनी बहनें हैं आपकी? 3 बहनें हैं। तो उनका ख्याल रखते थे आप? क्या ले जाते थे उनके लिए?
بس جس سواس بم کېدار سبم کپڑے سرخی ہاں پیزار کم شی بم خوښ شاره بس اچھا زمونږ به دا دغه چې یاره دا خپلې خور له ویسو یا مور له ویسو ہاں پلار له ویسو پلار لے اسے اس اغی لاغا شی سو کوڑی شته دي نور ورونه سورونه دي مونږ شپږ ورونه شپږونه دی نو خو د شپږو خو ځان له مینه ده که نه ستا د مینې خو ځان له خوند و بلکل ها بلکل ستا به ورسره بل شان ګپ و ستاسو خبره دي زمونږ د وجه زمونږ ټول کور لکه مونږ خو په خپل حال کې مست یو خو ما زمونږ د وجه ټول کور والا لکه یو قسم له ذهني مریضان دي اورې ولې چې سوچ کوي یاره زمونږ رور یا زمونږ بچی چرته به باد بارانې هم چې کور ته لاړ شم خور راته مشره خور راته وایي چې باد بارانې نو مونږ تا یادو چې یاره روټۍ به یې خوړلې یا به په کم حال کې څه به کوي څه به نه کوي بس خان جي موږ خپل هم پریشانه یو خو بس نه پوهېږو صرف په پریشانۍ خو نه کېږي که نه دغه واجي ډېر ترې تنګ یو خو بس دا داسې چې بې غیرته نشه ده چې بس کوشش وکړه غیرت دا چې کوم ځای کې رک شوی دی ته نه دا پیدا کړه ځان کې ټیک ته لږ غونته کې کوشش وکړه ټیک شو که نه دا ما درته ووایي چې دا نشه ده ستا د ژوند نه ښکلې نشه نه ده ستا د ځوانۍ نه ښکلې نشه نه ده ټیک شو که نه چې دوره ستا خور تا یادوي ستا مور تا یادوي او هغوی تا په هره موقع یادوي نو داسې مه کوه که نه صحیح ده انشاءاللہ داسې مه کوه داسې کوشش وکړه خیال ساته د ځان یہ نعیم کی باتیں آپ لوگوں نے سنی آپ لوگوں نے نعیم کو دیکھا اور نعیم کو محسوس کیا ہوگا احساس کی باتیں ہیں جس بندے میں احساس ہو وہ اگر وہ ایک جانور ہے اور یہ کاروبار کر رہا ہے نشے کی کاروبار کر رہا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ اس کو دیکھے اس کی جتنے بھی ماں ہیں بہنیں ہیں باپ ہیں وہ بھی یہ دیکھے کہ ان کے جو اولاد ہیں یا بھائی بہن ہیں انہوں نے کون سا کھیل کھیلا ہے اور کون سا ڈرامہ انہوں نے بنایا ہوا ہے کتنا ظلم کیا ہوا ہے اس نے تو یہ اس ظلم کا رزلٹ ہے اور اس ظلم کا نتیجہ ہے جو بھی یہ اسمگلر حضرات ہیں جو بھی اس طرح کا مافیا ہے وہ یہ دیکھے کہ یہ ان کا نتیجہ ہے یہ ان کا ایوارڈ ہے ٹھیک ہے جو بھی ہمارے حکومتی ادارے ہیں یہ ان کا بھی ایوارڈ ہے جو ہمارے اعلیٰ عہدوں پر یہ اپنے عہدے انجوائے کر رہے ہیں اور مزے سے سگریٹ کا کش لگا کر اپنے آپ کو ڈی جی ایم جی اور جو بھی ان کا عہدہ اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں تو ان کو بھی یہ ایک غیرت کا مقام ہے کہ ان کی وجہ سے ان کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے یہ نشہ جو ہے یہ اتنی سرائیت کر چکا ہے ہمارے ملک میں ہمارے معاشرے میں کہ ان کی وجہ سے یہ بندہ اتنا اس انجام تک پہنچا ہے اس کے گھر میں اس کی بہنوں کا اس کے ماں کا اس کے والد کا اس کے بھائیوں کا ارمانوں کا جنازہ نکل چکا ہے تو یہ ان سب کو یہ ایک کھلا میسج ہے اور یہ ان کا ایوارڈ ہے یہ ان کے اگر یہ بچے کھیل رہے ہیں ان کے بچے اگر اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی بیٹیاں ہیں تو یہ سمجھے کہ میں وہی افسر وہی اسمگلر وہی بندے ان کو یہ میسج ہے کہ یہ ان کا رزلٹ ہے ایسے ہم نے کیا ہے اسی لیے ہم اس مقام پر ایسے انجوائے کر رہے ہیں اس ظلم کی وجہ سے ہم ایسے اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس ظلم کی وجہ سے ہم اس طرح انجوائے کر رہے ہیں ہمارا معاشرے کی بنیاد کچھ انسانی زندگی کے سسٹم پہ چل رہی ہے جس میں انسان پیدا ہوتے ہیں اور وہی انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اپنی زندگی میں اپنی دنیاوی زندگی میں پیدا ہوتے ہی ہر انسان چیمپئن ہوتا ہے اس نے ہزاروں کروموزومز کو شکست دی ہوتی ہے اور یہ خود ایک چیمپئن بن کر انسان کے شکل میں دنیا میں آ جاتا ہے اور وہی انسان دنیا میں آتے ہی
بہت سارے چیلنجز کے ساتھ اس کا واسطہ ہو جاتا ہے، اور اس چیلنجز میں اس معاشرے کے چیدہ بہت سارے مسائل اس کے سامنے آ جاتے ہیں، جس سے وہ فیس اگر نہیں کر سکے گا تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ کسی مایوسی کے دلدل میں پھنس جاتا ہے، کیونکہ اس سے اس کو نکلنے کا راستہ اور وہ طریقہ نہیں آتا کہ اس سے کیسے بچا جائے، کیسے اس کے ساتھ نمٹا جائے۔ تو اس میں کچھ حکومتی اداروں کا، کچھ ہمارے معاشرہ جو اقدار ہیں، جو اصول ہے، جو رسم و رواج ہے، جو ہمارے لوگوں کے رویے ہیں، ماں باپ کے رویے ہیں، رشتہ داروں کے رویے ہیں، اور پھر اس کلچر کا حصہ جس میں کچھ تو پازیٹیو ہوتے ہیں، کچھ نگیٹیو ہوتے ہیں۔ جیسے کلچر میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں جس سے انسان مایوس ہو جاتا ہے، دل برداشتہ ہو جاتا ہے، اور وہ راہ فرار اختیار کرنے لگتا ہے، جس میں وہ کچھ نشے کی لت میں لگ جاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ معذوری کی اس میں چلے جاتے ہیں، کچھ سوسائڈ کرنے لگتے ہیں۔ تو ایسے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اور ایسے معاشرے کو ہم پروان چڑھا رہے ہیں۔ اس سے ہم ہر طرف کوشش کریں گے کہ اس سے نکلیں، اور ایسے لوگوں کے بارے میں سوچیں، احساس کریں کہ ایسے لوگ کیا وجہ تھی کہ وہ، یہ تو پشتو میں اس کو ہم پوچھیں گے اس سے، اور ہم آپ لوگوں کو ان کے احساسات بیان کریں گے کہ کیا وجہ تھی، یہ کس علاقے کا تھا، یہ کون سے علاقے سے اس کا تعلق ہے، اور یہ کیوں اس نے یہ لت میں یہ پڑا۔ یہ بظاہر ایک خوبصورت نوجوان ہے، اس کے پیدا ہونے پر اس کے والدین نے کافی خوشیاں منائی ہوں گی، جیسے کہ روز ہمارا معمول ہوتا ہے، لڑکے کی پیدائش پر ہمارے جو والدین ہیں ان کی خوشی بہت مختلف ہوتی ہے ایز کمپیئر لڑکی کے پیدائش پر۔ تو وہی لڑکا اگر آگے بن کر جا کر پھر نشئی بن جاتا ہے، پوڈری بن جاتا ہے، یا وہ کسی کام کا نہیں رہتا، تو ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ کیوں ہم ایسے خوبصورت لال کو یا قیمتی خزانوں کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، اور کیا ہم اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کا خیال رکھ سکے، اور کیا ہم یہ معاشرہ اس قابل نہیں ہوتا؟ ایسے کیا وجہ ہے؟ وہ کیا عوامل ہے، کیا نقصانات ہیں، یا کیا وہ وجہ ہیں جو ایسے خوبصورت نڈر نوجوانوں کو یا لڑکوں کو وہ اس راہ پر چلنے پر مجبور کر دیتے ہیں؟ تو ہم اس سے کچھ پوچھیں گے، کچھ کوشش کریں گے کہ ایسے گپ شپ لگا دیں۔ السلام علیکم۔ ستاسو نوم دی وارکا؟ ستا نوم څه دی؟ ہاں، ستاسو نوم دی؟ نعیم۔ اچھا، اس کا نام نعیم ہے، اور آپ نے یہ کانا کاؤ ساتھ میں۔ ہاں، آپ نعیم، آپ کون سے علاقے کے ہو؟ جہانگیرہ کے ہو۔ اردو آتی ہے آپ کو؟ ہاں، تھوڑی بہت آ جاتی ہے؟ صحیح نہیں آتی۔ اچھا، جہانگیرہ کو آپ کی عمر دے سمر ہے؟ 26-27 سال۔ او کله نه پدې نشو باندې اخته؟ شپږ کاله، 6-7 سال ہو گئے اس کو، مطلب یہ نشے میں۔ نو سے علاج دینے کڑے؟ ہاں جی، علاج ہم کڑے۔ ہاں، درې څلور علاج دی کړی دی، او ولې ټیک نشو هغه سره کته ځان ټیک کېدل خپل نه غواړي؟ اس خان جی خبر راسي چې دا علاج نه لري. دا سمون پورې دا د دې علاج یو دا بس صرف غیرت غواړي. اچھا، اس کو اتنا پتہ ہے کہ اس علاج سے، مطلب اگر اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ صرف غیرت سے ٹھیک ہو سکتا ہے، باقی علاج وغیرہ سے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اور ابھی یہ اس کو کہتے ہیں کہ 2-3 دفعہ اس کا علاج ہوا ہے، لیکن اس سے اس کا کچھ فرق اس لیے نہیں پڑ رہا ہے کہ اس میں غیرت نہیں ہے. نو تاکہ غیرت ولی نشته لکه څه وجه ده؟ اس خان جی دې نشې موږ نه بغیرته جوړ کړي، یا نشې بغیرته. نو نشه به څه یو د دې غیرت او هېڅ نه دی جي، بس د دې دغه دا دی چې موږ پرېږدو په کالونو
بس دې موږ د مازغه داسې کړي که موږ ته کور کې معمولي څه داسې د هغه خبرو کې موږ به نشه نه یې کړي هسې د شک په توره نو بس موږ لاړ شو ډایرکټ موږ وایي راشه مړ دا کار هم نه دی کړی هسې را باندې د هغه کوي موږ بیا لاړ شو ډایرکټ په نشه کې صرف د ده مخ راواله به ها نو تا ته دوره پته ده د هر په څیز پوهې دوره هوښیاره لکې که نه او د هر څیز باندې پوهې او بیا هم ته خپل لږ کوشش نه کوې که نه دوره ښکلی ژوند دی وګوره د ژوند څومره ښایسته دی ګوره چا سره ګاډي دي چا سره پیسې دي ښکلي خوراکونه کوي چا ښایسته کپړې چولي دي که نه او یو مقابله ده مثال یې د فوټبال ګیم دی یا د کبډي د ګیم دی که نه نو ته تاله خوند نه درکوي چې ته دې مقابلې ته د خلکو سره روځي داسې ښکلې کپړې واچې واده وکړي ښایسته جینۍ درته میلاو شي یا تاله خیال ساتي مینه در سره کوي بچي دي ښکلي نو ته داسې نه غواړې نو بیا ولې لکه دا نشه ډېره ښکلې ده او که دغه ژوند ډېره ښکلی دی ته څه وایې ژوند ښکلی دی چې ژوند ښکلی دی نو په کار دا دی چې ته دا نشه پرېږدې که نه لکه ګوره دې طرف ته یو دنیا ده یو ښکلی جنت دی او یو طرف ته مایوسي ده او بس پروت په یو ځای کې ټیک ته بس نشه دې وکړه او بس یو ځای کې وغورځېږه سپي در باندې ګرځي پیشوګان در باندې ګرځي ډوډۍ دې یا خوړلې یا نه خوړلې چای دې یا څکلي یا نه څکلي زر قسمه نعمتونه په تاسو بند دي که نه نو تاله دا خوند نه درکوي ویښ شل غونته کې ځان کې دغه پیدا که نو دا ژوند ته راوځه د دې خلکو ته وګوره څومره ښکلي ګرځي ښکلي خوراکونه کوي ښکلي څوک څه دي څوک څه دي کاروبارونه کوي څوک په موټر سایکل ګرځي څوک په ګاډو کې ګرځي تعلیم دې څومره دی تعلیم نشته او په نشې څنګه راړېدلی دا خبره خو راته وکړه دا بس جی یار دوست دا یاران دوستان ولې داسې کوي بس جی هغه خپله غر کي نو هغه دا زه چې په چا راړولی یم نه ده ډېر هلکان پرې راړولي نو ده ته یو ورځ ما ویلي ما یاره دا کار مه کوئ پرېږده مړی وایي چې زه غر کې یم که نه بل دې سر کې غر کې نو ما دا ستا ما غلط سوچ دی ډېره اچھا نه د هغه یو وړوکی رور خانجي داسې و لکه مړه سم انګرېز اوس هغه ما د نشهیي شو اچھا کتنی گہری بات کہی ہے اور کتنی اہم سبق ہے اس میں یہ زندہ انسانوں کے لیے یا ٹھیک انسانوں کے لیے یا وہ لوگ جو یہ نشہ بیچتے ہیں یا ایسا کر رہے ہیں ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے اس نے ابھی یہ کہا ہے کہ جس نے مجھے اس چیز پہ لگایا تھا تو میں اس کو نصیحت کرتا تھا کہ ایسا کام نہ کرو تو اس نے اس معاشرے کو بگاڑنے کی ٹانی تھی اس نے کہا کہ میں خود اس نشے میں ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں دوسروں انسانوں کو بھی برباد کر دوں ٹھیک ہے نا یہ ایک خبیث انسان تھا اور یہ معاشرے کو بگاڑنے پہ تلا ہوا تھا کہ اس کو اس چیز کی لت پڑی تھی تو بجائے کہ اس کے کہ یہ خود کو ٹھیک کرتا اور اس سے چھٹکارا حاصل کرتا اس نے دوسروں نوجوانوں کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی ٹھیک ہے اس نے دوسرے نوجوانوں کی بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کی خراب کرنے کی کوشش کی اور یہی اس کو بھی اس نے خراب کر دیا اور اس نشے پہ اس کو لگا دیا اس کا کہنا تھا کہ اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا بہت ہی خوبصورت اور بہت یہ کہتے کہ انگریز کی مانند تھا انگریز کا مطلب ہوتا ہے کہ سرخ و سفید ہوتا تھا اس کو بھی اس چیز کی اس نشے کی لت پڑ گئی اور وہ بھی اس چیز میں ہو گیا تو یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے ہمارے لیے ایک المیہ ہے کہ ہم ایسے اس معاشرے میں جو ہم کریں گے جو ہم بوئیں گے وہ ہمیں ملتا جائے گا ہمارے اپنے گھر بھی برباد ہوں گے وہ احساس کی بات ہے ہمیں پتہ نہیں لگے گا کہ کہاں پہ ہمیں اس کا رزلٹ دینا ہے لیکن وہ رزلٹ آپ دو گے لازمی طور پر آپ وہ رزلٹ دو گے آپ وہ چیز پے بیک کرو گے وہی چیز جو آپ نے معاشرے کو دی ہے
آپ اچھا کرو گے، اچھا بو گے، اچھا ریٹرن آپ کو ملے گا. آپ خراب مطلب معاشرے کو بگاڑنا چاہو گے تو آپ کو اپنا گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا، اپنے بہن بھائی، اپنے بچے، اپنے والدین وغیرہ جو بھی آپ کا گھر ہوگا، جو بھی آپ کا وہ ہوگا سسٹم ہوگا وہ خراب ہوگا انشاءاللہ. یہی دعا ہے. اچھا نعیمہ نو سبق ہے اس مخ کے بس خان جی بس خپله تی سخت تنګ یار سخت تنگی خلک سبق کې تا خلا بل عمر پاتې دی کنه، کم سے کم ګورا خسته عمر دی 50 کال اوسم پاتې دی. ها دا 50 کال به ته تیرول نه غواړي. ها نو دا به څنګه تیریږي؟ دا خو که ته داسې تیرې نو داسې بیا نه تیریږي کنه. ها نه انشاءالله بس کوشش پکې کوشش کوو دي انشاءالله. 50 کال دی ګوره، 50 کال دا ژوند ډیر خسته دی، ډیر ښکلی دی. ګوره ځان له به ویښته کټ کړي، زه به دله کټ کړم، ما سره دلته دغه شه او ژوند ته روزه. صحیح ده، ژوند ته روزه او دا ژوند انجوای که دا الله تعالی یو نعمت دی. ټیک ته که نه؟ او دې کې په زرګونو نعمتونه بیا تعالی نور درکوي. ټیک شو که نه؟ خسته پای بس کې، خسته فروټ به خورې، ها خسته روټۍ به خورې، ګرځې به، چکرې به وهې. ټیک ده که نه؟ خان جي ټیک ټاک ډرایور وم، 15-16 کاله مې ډرایوري کړې. هغه بړوام ډرایور و، ما به لکه چرس سګرټ میګرټ څکن، هغه به سګرټ کې پوډر څکن، سګرټ کې به پوډر څکو. نو بس ما سره به پیسې میسې نشهیي سړی خو هر ټایم د پیسو نه کمي یې که هغه به لکه ما سره پیسې کتې نو هغې د وجه یې پیزم راوړه. اچھا اس نے یہ کہا یہ ان سارے اسٹوڈنٹس کے لیے اور سارے جو محفل والے دوست ہیں یا جو گپ شپ لگاتے ہیں یہ ان کے لیے ہے. یہ ایک سبق ہے بیٹا، دوستوں بھائیوں، ایسے محفل میں جہاں پہ سگریٹ پیے جاتے ہوں، چرس پیے جاتے ہوں، آپ لوگ بہت احتیاط کریں، بہت احتیاط کریں، کیونکہ یہ جو خنزیر نما لوگ ہوتے ہیں یہ وہی بیڑیے جو یہ ان محفل میں چھپے ہوتے ہیں، اور یہ ایک مذاق میں گپ شپ میں غیرت دلا کر یہ آپ لوگوں کو کہیں گے کہ یار کچھ نہیں ہوتا، ایک کش لگا دو یا ایک چیز ایک دفعہ ٹرائی کر دو، کچھ بھی نہیں ہوتا. اور وہی ایک دفعہ ٹرائی جو ہے وہ آپ کی زندگی کا یو ٹرن کر دیتی ہے اور سیدھا آپ کو تو معاشرہ ایسے نہیں بنتا. معاشرہ جو ہے کام کرنے سے بنتا ہے، ذمہ داری نبھانے سے بنتا ہے، اور ذمہ داری ایسے نہیں آتی. ذمہ داری میں نکلنا پڑے گا، آپ کو انجوائے نہیں کرنا پڑے گا. جتنے بھی ہمارے اعلیٰ حکام ہیں اور جتنے بھی ہمارے اعلیٰ حکومتی ادارے ہیں ان کو اس چیز کے لیے اٹھنا ہوگا. ان کو اپنی تنخواہیں جو ہے وہ حلال اس کو الک میں آپ پڑھیں گے حلال کو تو تب شاید آپ کو حلال کا اندازہ ہو جائے. تو حلال کرنا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو ذہنی سکون دینی ہے، خود کو سکون دینی ہے. تو اس طرح کے ظلم کے شکار لوگوں کو بچانا ہے اور اپنے معاشرے کو، اپنے یوتھ کو، اپنے نیکسٹ جنریشن کو بچانا ہے. تو اس کے لیے آپ لوگوں نے بہت زبردست قسم کی حکمت عملی بنانی ہوگی تاکہ یہ خطرناک نشہ ہمارے معاشرے میں نہ پھیلے، نہ ہمارے یہ جو ہے ہمارے نوجوان اس طرح کے خراب نہ ہو. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے جتنے بھی اکابرین ہیں، جتنے بھی ہمارے اعلیٰ شخصیتیں ہیں جو ذمہ دار ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے
کہ اس چیز کے خلاف وہ جہاد کرے، اس کو روکے، اس کو ختم کر دیں، اور اس جیسے نعیم جیسے نوجوانوں کو اللہ بچائے۔ اور یہ تبھی ممکن ہے جب سب کام کریں گے، سب مل جل کر کام کریں گے، اور ایسے حضرات کی نشاندہی کریں گے محلے کی بنیاد پر یا دوستوں کی گروپ کی سطح پر، کہ وہ ایسے بندے کو گروپ میں ہی نہ چھوڑے، اس کا بائیکاٹ کرے، اس کو بدنام کرے، اس کو معاشرے میں یا محلے میں یا اپنے رشتہ داروں میں آنے پر اس کی پابندی ہو جائے، تو تب یہ ممکن ہے اس کے خلاف کھلے عام جنگ ہو۔ لیکن یہ معاشرہ اللہ اس کو توفیق دے دے، فارمی مرغے اور یہ جو فارمی انڈے ہیں، اس سے شاید غیرت ہماری چلی گئی ہے۔ اللہ خیر کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔